بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اردو کلاس 4 لیکچر نمبر 18 ہے ہمارا، صفحہ نمبر 27 پہ، سبق نمبر 6 شفق۔ ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی لاسٹ لیکچرز میں اور اس کی اشعار کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے خوبصورت انداز میں شاعر نے شفق کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ آسمان پر شفق کے رنگ کیسے نظر آتے ہیں اور انسان کا دل اس سے نہیں بھرتا۔ خوبصورت بادل اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر ایک باغ جو ہے وہ پورا کا پورا کھلا ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے نظم کے اندر دیکھا تھا، اس کی تشریحات کے اندر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب آگے ہمارے پاس مشق ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشق کے ہونے کو ہمیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سبق کے بارے میں پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے۔ تو جب بھی آپ مشق کو سولو کریں، آپ ایک دفعہ چیپٹر کو دوبارہ سے ریڈ کر لیا کریں یا پھر اس کو فوری طور پہ ریڈ کرنے کے بعد ہی مشق کو سولو کر لیا کریں۔ اب ہم سب سے پہلے سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ: لالہ زار، باغ، روپ، شکل، بھید، راز، کرامات، معجزات، نیلگوں، نیلا، لوٹ ہونا، فدا ہونا، لاگ، تعلق یا نسبت، فلک، آسمان، بنات، موٹا اور گرم اونی کپڑا جو عام طور پر سرخ ہوتا ہے، شفق، سرخی یا لالی، بن، دل، گوٹ، چادر یا لحاف کے کنارے۔ آگے ہمارے پاس درست جواب کا انتخاب ہے۔ شفق پھیلنے کی بھی دیکھو بہار، امنگ، ترنگ یا خمار۔ بہار: شام کو رنگ بدلتے ہیں پھول، بادل، پتے یا دریا۔ بادل: قدرت نے کون سی گوٹ لگائی ہے، زرد، سرخ، روپہلی یا سنہری۔ سنہری۔ پہاڑ کا ہم آواز الفاظ ہے۔ ہم آواز الفاظ ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھے تھے۔ ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے چیپٹر کے لیکچرز کے اندر ہم نے 3 میں جو ہے ان کو پڑھا تھا۔ وہ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن مطلب بے شک الگ ہو۔ تو پہاڑ کا ہم آواز الفاظ ہے بہار، باڑ، زار یا راج۔ بہار۔ شفق سے مراد ہے لالی، بادل، سورج یا زردی۔ لالی۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ صبح اور شام کے وقت آسمان پر نظر آنے والی سرخی کو شفق کہتے ہیں۔ شاعر نے شفق کے کن رنگوں کا تذکرہ کیا ہے؟ شاعر نے شفق کے رنگوں کو بنفشی، نارنجی اور چمپئی یعنی ہلکے زرد رنگوں سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر نے سونے چاندی کے پہاڑ کس کو کہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب شفق کے رنگ بادلوں کے پیچھے سے نظر آتے ہیں تو یہ سونے چاندی کے پہاڑ جیسے نظر آتے ہیں۔ نظم شفق کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ مین آئیڈیا، یعنی کہ جب شاعر نے یہ نظم جو لکھی ہے اسے پڑھ کے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں شاعر کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نظم میں شاعر شفق یعنی آسمان کی سرخی جو شام میں آسمان پر نظر آتی ہے کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے۔ شاعر نے اسے ایک لالہ زار کہا ہے کیونکہ شفق کے رنگ کسی باغ کے پھولوں کی طرح کے نظر آتے ہیں لیکن رات ہوتے ہی یہ رنگ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے شفق کے پھیلنے کو لالہ زار سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ شفق کے رنگ دور سے ایسے لگتے ہیں
کہ جیسے رنگ برنگ کے پھول کسی باغ میں کھلے ہوں، اس لیے شاعر نے اسے لالا زار سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد ہم باقی کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ متجدد الفاظ کے جملے بنائیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم جملے بناتے ہیں۔ متجدد الفاظ کے جملے بنائیں۔ بہار، موسم بہار میں رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ عقل، پہاڑی علاقے دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی، یعنی حیران ہو گیا میں۔ فلک، رات کو فلک پر ستاروں سے بھر جاتا ہے۔ لالا زار، میرے گھر کے قریب ایک خوبصورت لالا زار ہے۔ شفق، شفق کے رنگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، نے اور کو کا استعمال۔ نے علامت فاعل ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ کو علامت مفعول ہے جو اس اسم کو ظاہر کرتی ہے جس پر فعل واقع ہو۔ یعنی کہ نے کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی کام کرنے والے کی بات کرتے ہیں، یعنی اسلم نے درخت کاٹا، عالیہ نے کھانا بنایا، تو یہ جو نے کا لفظ ہے یہ ہم اس کے کام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کو جو ہے وہ ہم کام جس پر کام کیا جاتا ہے اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں نے یہ مثال دی کہ اسلم نے درخت کو کاٹا، تو اسلم نے درخت کو کاٹا، تو درخت کیا ہے؟ درخت کو کاٹا، یعنی درخت کی بات کی گئی ہے، تو وہ چیز جس پر کام کیا جائے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کو لگاتے ہیں، جبکہ جو بندہ کام کرتا ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے لگاتے ہیں۔ نیچے ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کو آئے گا یا پھر اس میں نے آئے گا۔ شفق نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ بارش کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ دھوپ نے ہر شے کو روشن کر دیا۔ بارش نے تو ہر طرف جل تھل کر دیا۔ شفق نے آسمان پر سرخی بکھیر دی۔ جل تھل کا مطلب ہے ہر طرف پانی پانی ہو جانا۔ اس نظم میں سے 5 اس میں خاص اور 5 اس میں عام ڈھونڈ کر لکھیں، یعنی کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ ہم جانتے ہیں کہ ایک خاص اسم کا نام ہے اور اس میں نکرہ ایک عام اسم کا نام ہے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں خاص ہے مغرب، یعنی خاص سمت کا نام ہے، کوئی بھی سمت مغرب نہیں ہو سکتی۔ چاندی، بنفشی، اور اس میں عام ہے ہمارے پاس بادل، فلک، رنگ۔ میں نے آگے دو جو ہیں وہ چھوڑے ہیں، آپ اس چیپٹر میں سے اسے خود سالو کریں گے، کیونکہ ہم تقریباً ہر چیپٹر میں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا کنسیپٹ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اب اس کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔